بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک قاضی اور جج کی زندگی میں بسا اوقات ایسے پیچیدہ مقدمے بھی آ جاتے ہیں جن کا حل انتہائی مشکل اور دشوار نظر آتا ہے۔ دراصل اسی طرح کے مقدمات اس بات کا فیصلہ بھی کرتے ہیں کہ قاضی اور جج کن صلاحیتوں کا حامل ہے اور عقل و دانش کے کس بلند رتبے پر فائز ہے۔ آئیے شیر خدا حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ دلچسپ اور مشکل فیصلوں کو ملاحظہ کیجیے اور دیکھیے کہ آپ کے فیصلوں نے کس طرح پریشان حالوں کی پریشانی حل کی، دکھیاروں کا دکھ دور کیا اور آزمائش میں گر جانے والوں کو آزمائش سے نکالا۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل عاقب وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ کرم ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے نشان کو بھی پریس کر دیں تاکہ مستند اسلامی تاریخی واقعات پر مبنی ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے۔ شکریہ۔ پیارے دوستو، یمن کے ایک آدمی نے اپنے لڑکے کو سفر پر بھیجا تو اس کے ساتھ ایک غلام بھی روانہ کیا۔ راستے میں کسی بات پر دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ کوفہ پہنچ کر غلام نے دعویٰ کر دیا کہ یہ لڑکا میرا غلام ہے اور میں اس کا آقا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے لڑکے کو بیچنا چاہا۔ جب یہ مقدمہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے اپنے خادم سے فرمایا، کمرے کی دیوار میں 2 بڑے سوراخ بناؤ اور ان دونوں سے کہو کہ اپنے اپنے سر ان سوراخوں میں سے باہر نکالیں۔ جب دونوں نے اپنے سر سوراخوں سے باہر نکال لیے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خادم سے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لے آؤ۔ خادم تلوار لایا تو آپ نے خادم سے فرمایا، غلام کا سر قلم کر دو۔ یہ سنتے ہی غلام نے فوراً اپنا سر پیچھے کر لیا، جبکہ لڑکا اسی طرح کھڑا رہا۔ یوں آپ کی حکمت عملی سے واضح ہو گیا کہ غلام کون ہے۔ ناظرین، اسی طرح ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص کو چوری کے الزام میں لایا گیا۔ ساتھ گواہی دینے کے لیے 2 گواہ بھی آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جھوٹے گواہوں کے بارے میں فرمایا، جب بھی میرے پاس جھوٹا گواہ آیا ہے تو میں نے اسے سخت سزا دی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام کسی دوسرے کام میں مصروف ہو گئے۔ کچھ دیر بعد آپ نے ان 2 گواہوں کو طلب کیا تو معلوم ہوا کہ وہ دونوں جھوٹے گواہ پہلے ہی فرار ہو چکے ہیں، لہٰذا آپ علیہ السلام نے ملزم کو بری کر دیا۔ اسی طرح ناظرین، ایک مرتبہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 3 آدمی آئے اور کہنے لگے، ہمارے پاس 17 اونٹ ہیں، ایک کا حصہ کل اونٹوں کا آدھا ہے، دوسرے کا حصہ 1/3 ہے اور تیسرے آدمی کا حصہ سب اونٹوں میں 9واں ہے۔ آپ علیہ السلام ہمارے درمیان اونٹ تقسیم کیجئے، مگر شرط یہ ہے کہ انہیں کاٹنا نہ پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المال سے ایک اونٹ منگوایا۔ اب 18 اونٹ ہو گئے۔ پہلا شخص جس کا حصہ تمام اونٹوں میں آدھا تھا، اسے 18 کے آدھے یعنی 9 اونٹ دے دیے۔ دوسرا شخص جس کا حصہ 1/3 تھا، 18 کا 1/3 یعنی 6 اونٹ دے دیے۔ پھر تیسرا شخص جس کا حصہ کل اونٹوں میں 9واں تھا، اسے کل اونٹوں کا 9واں حصہ یعنی 18 میں سے 2 اونٹ دے دیے۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حسن تدبیر سے ایک مشکل مسئلے کا فیصلہ کر دیا اور 9، 6 اور 2 اونٹ ملا کر کل 17 اونٹ ان تینوں میں تقسیم بھی کر دیے اور کسی اونٹ کو کاٹنا بھی نہ پڑا۔ ایک اونٹ جو باقی بچ گیا اسے بیت المال میں واپس پہنچا دیا گیا۔ پیارے ناظرین، 2 شخص صبح کے وقت کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تھے۔ ایک کے پاس 5 روٹیاں جبکہ دوسرے کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ اتنے میں ادھر سے ایک شخص گزرا، ان دونوں نے اس کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا اور تینوں نے وہ 8 روٹیاں مل کر کھا لیں۔ تیسرے شخص نے جاتے ہوئے 8 درہم ان دونوں کو دیے اور کہا، میں نے تمہارے ساتھ جو کھانا کھایا ہے اس کی یہ قیمت ہے، تم اسے آپس میں تقسیم کر لو۔ اب ان دونوں میں تقسیم پر جھگڑا ہوا۔ 5 روٹیوں والے شخص نے کہا کہ میں 5 درہم لوں گا، میری روٹیاں 5 تھیں اور تم 3 درہم لو کہ تمہاری روٹیاں 3 تھیں۔
دوسرے نے کہا نہیں، رقم آدھی آدھی تقسیم ہوگی۔ دونوں یہ معاملہ لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے مشورہ دیتے ہوئے 3 روٹی والے شخص سے فرمایا، تمہارا ساتھی جو تمہیں دے رہا ہے اسے قبول کر لو، کیونکہ اس کی روٹیاں زیادہ تھیں۔ وہ کہنے لگا، میں صرف انصاف والی بات کو قبول کروں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، انصاف یہی ہے کہ تم 1 درہم لو اور تمہارا ساتھی 7 درہم لے۔ اس نے حیرت سے کہا، میرے ساتھی نے مجھے 3 درہم دینے چاہے لیکن میں راضی نہیں ہوا۔ آپ نے بھی یہی مشورہ دیا مگر میں نے قبول نہیں کیا، اور اب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ انصاف کے طریقے پر میرا حق 1 درہم بنتا ہے۔ آپ مجھے سمجھائیے کہ میرا حق 1 درہم کیسے ہے، پھر میں 1 درہم قبول کر لوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، 8 روٹیوں کے 24 حصے تم 3 آدمیوں نے کھائے، یہ پتہ نہیں کہ کس نے کم کھایا اور کس نے زیادہ، اس لیے یہ سمجھ لو کہ سب نے برابر برابر کھایا ہے، یعنی ہر ایک نے 8 حصے۔ تم نے اپنی 3 روٹیوں کے 9 حصوں میں سے 8 حصے کھا لیے، تمہارا 1 حصہ باقی رہا، اور تمہارے ساتھی نے اپنی 5 روٹیوں کے 15 حصوں میں سے 8 حصے کھائے، اس کے 7 حصے باقی رہے۔ تیسرے شخص نے تمہاری روٹیوں میں سے 1 حصہ کھایا اور تمہارے ساتھی کے 7 حصے کھائے۔ اب انصاف کے مطابق تم کو 1 درہم اور تمہارے ساتھی کو 7 درہم ملیں گے۔ فیصلہ سننے کے بعد اس جھگڑنے والے شخص کو 1 درہم لینا پڑا۔ ناظرین گرامی، ایک شخص نے مرتے وقت اپنے دوست کو 10,000 دیے اور وصیت کی کہ جب تم میرے لڑکے سے ملاقات کرو تو اس میں سے جو تم چاہو وہ اس کو دے دینا۔ اتفاق سے کچھ روز بعد اس کا لڑکا وطن واپس آ گیا۔ اس موقع پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آدمی سے پوچھا، بتاؤ تم مرحوم کے لڑکے کو کتنا دو گے؟ اس نے کہا 1,000۔ آپ نے فرمایا، اب تم اس کو 9,000 دے دو، اس لیے کہ جو تم نے چاہا وہ 9,000 ہے، اور مرحوم نے یہی وصیت کی تھی کہ جو تم چاہو وہ اس کو دے دینا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 برس 9 ماہ اور چند دن امور خلافت سر انجام دیے۔ آخر کار اس دنیا میں 63 سال گزار کر ایک خارجی ابن ملجم کے ہاتھوں کوفہ میں 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو شہادت پائی۔ دعا ہے اللہ پاک آپ کو اور آپ کے پیاروں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔